کیا میرے آقا میں کعبے نے نماز سے انکار کر دیا کہ ہم بت پڑھیں؟ فرمایا میں کعبے سے باہر جا کے پڑھوں گا۔ کوئی ہے حدیث کسی مولوی کو، ہے روایت کسی مولوی کے پاس؟ تو معلوم ہوا کہ میرے آقا اس وقت بھی خدا کے سامنے سجدہ کرتے رہے جب کعبے میں 360 بت پڑے تھے۔ دیکھو عام لوگوں کو کہتے ہیں جی فلانی جگہ قبر ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ حضور کا روضہ اطہر مسجد نبی کا حصہ ہے۔ ہاں جی، قبروں سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں اصل کو ڈرتے بھی بہت ہیں مولوی قبروں کو، خدا انہوں لے کے جاوے جلدی۔ میری بات سنیں، ہاں ڈرتے ہیں، ڈراتے ہیں لوگوں کو۔ میں یہ بات اپنے فقیروں کو یاد کراتا ہوں کہ بھائی حج پہ جاؤ گے، میرے نبی کریم نے جب عمرے کا احرام باندھا تو اس وقت خدا کی طرف سے احرام باندھنے کا حکم نہیں تھا۔ میرے نبی پاک نے عمرہ کرنے کی نیت کی تو خدا کی طرف سے عمرہ کرنے کا کوئی حکم آیا نہیں تھا۔ میری بات غور سے سنیں، یا آپ جا رہے ہیں پانچ سال پہلے حج، 5 سال بعد کہیں جا کے فرض ہو رہا ہے، میرے آقا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو صحابہ نے کیوں نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے اجازت دے دی ہے عمرہ کرنے کی؟ یا سرکار آپ پہ ہی ٹر پے ہیں؟ یہ پوچھنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اتنے ذہین صحابہ تھے، ساروں نے احرام باندھ لیے، ان کو احرام کیوں باندھا؟ میرے آقا کے آباء و اجداد، صحابہ کے آباء و اجداد اسلام سے پہلے احرام بند کر عمرہ کیا کرتے تھے۔ یہ رواجی عمرہ تھا کہ نہیں؟ رواجی تھا کہ نہیں؟ مولوی کہتے ہیں یہ رواج ہے، میں کہ مولوی جی ادھا اسلام رواج ہے۔ آج دنیا عمرے کر کے آتی، جب میرے آقا پہ حج فرض ہوا اس کے بعد میرے آقا نے سوائے حج کے عمرے کے دوسرا عمرہ کیا ہی نہیں، وہی عمرہ کیا جو حج کے ساتھ تھا۔ مذہب قانون بنتے ہی رواجوں سے۔ یہ اس لیے آپ سے یہ بات کر رہے ہیں نہیں، میرے آقا کو کس طرح پتہ ہے احرام باندھنا ہے؟ حج بھی فرض ہوا تب بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نہیں فرمایا کہ تسی احرام بنو۔ میں بات کر رہا ہوں، اے تھوڑی میقاتاں مقرر ہو گئی ہیں، میرے آقا ہی کی مرضی تھی، عرب سے بخوبی جانتے تھے، یہ ان کا رواجی قانون تھا، انہیں پتا تھا میقاتیں کہاں ہیں اور حج کہاں سے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، مگر اس پر غلاف نہیں چڑھایا تھا، غلاف اس پر غلاف ایک کافر بادشاہ نے چڑھایا، بنو جرم کے۔ تو یہ رسم کافروں کی تھی کہ کافر پہ غلاف چڑھایا جائے۔ میرے آقا کی باری آئی، سرکار دو عالم کا زمانہ آیا تو آپ چاہتے تو کافروں کی رسم کو ختم کر دیتے، کعبے سے غلاف اتار دے۔ جب ان کے بابے نے نہیں چڑھایا، جس نے بنایا تھا، تو پچھلے نہیں کیڑی گل ہے؟ میرے آقا کعبے سے غلاف اتار دیتے، مگر سرکار نے چمڑے کا اتروا کر اون کا غلاف چڑھا دیا۔ اب جب تک کعبے پہ یہ غلاف چڑھا ہے، یہ یقین کیجئے کعبے پہ غلاف چڑھانا کافروں کی رسم تھی۔ میرے آقا میرے سرور کائنات نے دیکھا کہ یہ رسم اچھی ہے، چاہے کافروں کی تھی، میرے آقا نے اس رسم کو بھی پسند کر لیا۔ اندازہ لگائیں، یا ان کو مسلمانوں کی رسموں سے بخار آتا ہے، مسلمانوں کی تہذیب سے ملا کو بخار چڑھتا ہے۔ میں وہ حوالہ دے رہا ہوں جسے یہ رد کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی اچھی چیز کہیں سے ملے، آج بھی کہتے ہیں نا فلانی تہذیب، کوئی تہذیب بیگانی نہیں، دنیا کی جس تہذیب میں جو اچھی چیز ملے اسے لے لیں، یہی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ہوگا کہ تم جی روزوں پہ غلاف چڑھاتے ہو، تم کعبے پہ چڑھاتے ہو، روزے دا پیو ہے سارے دا کعبہ، جو کروڑوں اربوں روپے کی سال کی آمدن ہوتی ہے، ساری دنیا کے روزوں کے غلاف اکٹھے کر دے، کعبے کے غلاف کی قیمت کا 100 حصہ نہیں بنتے، 50 کروڑ ڈالر کا غلاف چڑھتا ہے۔ کس لیے چڑھتا ہے؟ کہتے ہیں جی پتھروں پہ کپڑے چڑھاتے ہیں، تو کعبے میں پتھر نہیں ہے، خدا بیٹھا ہے جس پہ چڑھا رہے ہیں۔ حدیث کہ پتھروں پہ کپڑا چڑھاتے ہو، عائشہ نہیں منع ہے، اگر پتھروں پہ منع ہے تو کعبے میں کون بیٹھا ہے؟ پتھر نہیں ہے۔ انہاں مولویوں دی نظر کمزور ہے، انہوں نے کعبے والی کمزوری نظر نہیں آتی، اتنے والی قبریں نظر آتی ہیں۔ نظر ویک ہو گئی، وہ جو مرکز ہے جو ہوتا پہ
وہ تو نظر نہیں آتا، یہاں نظر آتا ہے جی چادریں چڑھا کے ہم نہیں چڑھاتے، اتار دیتے، تم بھی تو کعبے کا غلاف اتارو۔ حقیقت میں پتھروں کو چڑھائے ہوئے اور تو کچھ ہے نہیں، ان پتھروں کے اندر کچھ ہے کوئی نہیں۔ مجھے تو کسی نے بتایا کہ ابھی تک انہوں نے لوٹے موٹے بھی اندر ٹانگے ہوئے ہیں، پرانے زمانے دے نا، اللہ بہتر جانتا ہے، میں ویکھیا نہیں کہ میرے فقیر آدمی جاوے جا رہے اندر والی بھی بتا دیتا، اندر والا حال بھی کوئی دسے نے وجہ بھی لوٹے پراتا ٹنگی ہیں نے۔ اللہ معافی دے میرے دوستو، صرف میں آپ کو اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں پہ سنیوں کو ٹوکتے ہیں، تو سنیوں کو جواب دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ بے شک محترم دوستو، یہ بھائی صاحب ابھی عمرہ کر کے آئے، میں کہہ رہا ہوں شک ہونا یار سرکار دے روزے تے گئے، دھکے لگتے رہے، وہ دعا نہیں کرنے دیتے۔ میرے سرکار نے بھی انہوں نے بندوبست فرمایا جتنے حاجی مکے جاتے ہیں دعا کرتے قبول وہ بھی کوئی نہیں ہوتی، ویلے آندے ویلے، اگر کسی حاجی کی دعا قبول ہوئی ہوتی اس کی تقدیر بدل گئی ہوتی۔ گستاخ بیٹھے ہیں، دعاؤں کا مرکز پتھر نہیں ہے، دعائیں تو سرکار کے قدموں سے دعاؤں نے طاقت پکڑنی تھی، ان قدموں میں کھڑے ہو کر خدا کے سامنے فریادیں کرنی تھی۔ انہیں کہ یہ بت پرستی اور پتھروں کے سامنے سجدہ کرنا یہ خدا پرستی ہے۔ ماذا آ گیا، واہ مولوی تیرا ایک وقت آ رہا ہے دنیا ان سے سوال کرے۔ اب ٹی وی پہ بھی سوال شروع ہو گیا۔ میرے آقا کے قدموں میں کھڑا ہونا بت پرستی تھی، او توحید پرستی پتھروں کے سامنے۔ اللہ معافی دے میرے محترم دوستو، سرکار کے روضہ اطہر پہ جانے والوں یا جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو مزے کی بات بتاؤں، میرے نبی کریم مدینہ منورہ سے چلے مکہ مکرمہ 4 ذی الحج کو پہنچے۔ کتنے ہیں؟ 4 ذی الحج۔ آپ نے طواف کیا، احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ کے پاس قربانی ساتھ تھی، اس وقت یہی قانون تھا۔ مختصر سی بات کرتا ہوں، عمرہ کرنے کے بعد حجون یا جہون کو محلہ ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے، پھر 4 دن آپ واپس کعبے میں نماز پڑھنے نہیں آئے۔ تو میں سمجھاؤں نا ہر نماز کعبے میں پڑھنے والوں، میں تمہیں آج سمجھاتا ہوں۔ کبھی لاکھ رکعت مولوی سنا گیا، کبھی کروڑ رکعت سنا گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، آپ 4 ذی الحج کو عمرے سے فارغ ہو گئے مکہ پہنچ کے، اور آپ محلے میں چلے گئے۔ آپ نے وہیں اپنا 4 دن قیام رکھا، 8 کو اپنے محلے سے نکلے، حج کرنے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ 4 سے 8 تک آپ مکہ شریف رہ کر بھی آپ نے دوبارہ حرم میں آ کر نماز نہ پڑھی نہ پڑھائی۔ ہماری بیویاں بھی دوڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہر فرض نماز ادا کریں۔ اسلام نے کسی عورت پر کسی مسجد میں ایک نماز بھی فرض نہیں کی۔ اس وقت بھی عورت پر نماز مسجد میں فرض نہیں تھی جب میرے آقا خود امام تھے۔ جتنی بیویاں دوڑ دوڑ کے مسجد جا رہی ہوتی ہیں کہ حرم پاک جب باجماعت پڑھیں گے، پھر واپس آتے ہیں، آگے عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، پیچھے مرد کھڑے ہوتے ہیں، شور مچ جاتا ہے، آگے بیویاں پیچھے مرد کھڑے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ مرداں دی نہیں ہوتی، بیویاں تو پتہ نہیں ہو جاتی کہ نہیں ہوتی پیچھے کھڑا۔ کبھی کسی کہا کہ اسلام کا ہر قانون اس میں مکہ شریف توڑ دیا جاتا ہے، کبھی کسی نے اعتراض کیا کہ جائے لو مت جاؤ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے علاوہ مؤکدہ سنتیں جو ہیں یہ گھر میں پڑھی، 6 ظہر کی، 2 فجر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی سرکار نے گھر میں پڑھی۔ یہ 12 رکعتیں ہیں۔ صحیح بخاری میں ام المومنین فرماتی ہیں رمضان اور غیر رمضان میں دن کو اللہ کا رسول 12 رکعتیں گھر میں پڑھتے ہیں۔